اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأس خبزا تأكل الطير منه نبینا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ یوسف علیہ السلام کی واقعات پر مشتمل مکمل سورہ بنام سورہ یوسف۔ سورہ یوسف یہ سارے واقعات کیوں نقل کی جا رہی ہے؟ اتنا تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ قصص، سورہ شعراء کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ ہدف الہی چیئے، ہدف الہی انسانی کے کامیاب و کامرانی ہے، نجات ابدی ہے، ارتقاء معنوی ہے، ایک خوبصورت امن و امان، پیار و محبت، صلح و صفائی، عفت و عصمت کا ایک معاشرے کی تشکیل ہے تاکہ انسان کی فکر ارتقاء پیدا کرے، بلند مرتبہ تک جائے۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو مجرموں کو رکھنے کی جگہ جیل ہے، زندان ہے۔ کتنے مجرم ہیں زندان سے بھاگ گیا ہے، کتنے ابتدائی مجرم ہیں زندان میں جانے کے بعد بڑا مجرم بن کے باہر آ جاتے ہیں۔ حکومتوں کی کوششوں کے باوجود زندان کی اصلاح نہیں ہو رہے، اصلاحات زندان ابھی بھی بہت ہی کم درجے پہ ہے۔ تو حضرت یوسف کی جو واقعہ ہے اس میں سب سے ایک اہم پہلو زندان کی کو تربیت گاہ میں بدل دینا، ایک قانون فرہنگ اسلامی میں، انسانی میں بدل دینا۔ معاشرے کی اصلاحی کے لیے سب سے بہترین جگہ زندان ہے۔ کھانے کی بھی ٹینشن نہیں ہے اور خوف کا بھی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر حکومت چاہیں تو باہنر لوگ زندان سے باہر آتے وقت وہ ہنرمند ہو کے آ سکتے ہیں، فرانسارا کے جگہ بن کے فرانسارائی کام کر سکتے ہیں، فلاحی ماحول میں وہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ ایک دوسری بات جو سورہ یوسف کی مرکزی پہلو ہے وہ یہ ہے اعتماد سازی۔ عوام اپنے ریاست پہ اعتماد ہو، بچے گھر کی ماں باپ پر اعتبار ہو، علاقہ والے اپنے علاقے کی عمائدین، سرکردگان، نمبردار اور اسی علاقے کی مولوی پر اعتبار ہو، بیمار ڈاکٹر پر اعتبار ہو اور ڈاکٹر اپنے اعتماد اس مریض کو دے دیں، مولوی صاحب اپنے اعتماد اپنے کردار سے، اپنے رفتار سے، اپنے اخلاق سے دے دیں، اور جو بڑے بڑے ڈونر ہیں وہ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کے اعتماد کو جلب کرے۔ میں تمہارے اوپر ایک حاکم کا نہیں ہوں، میں ایک خدمت گزار ہوں۔ سیاسی لیڈر بھی ایسے ہے، اگر اعتماد ہو گیا تو عوام اس کے اطراف میں گھومتے ہیں، اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ یہاں فرما رہے دیکھو، جب دو زندان میں پہنچے، پہلے بھی زندانیاں تھی اور یہ مخصوص زندان تھا، اس جگہ جس جگہ پہ ان کو رکھا گیا تھا کیونکہ حکومت سے مربوط تھے، امن و امنیت سے مربوط تھے، اس میں سازش کا بھی بو تھا، اس میں ایک بڑے خاندان کی عزت کا بھی پامالی تھی، حالانکہ غلطیاں ان کی طرف سے تھی لیکن وہ اپنے عزت کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو اس دور میں دو آدمی داخل ہوا، ودخل معه السجن فتیان۔ ایک چیز جو سورہ یوسف میں ہے وہ ہے تعبیر خواب۔ آج کل ہم لوگ کوئی خواب نظر آتے ہیں، کوئی رویا نظر آتے ہیں تو فوراً کسی کو پوچھ لیتے ہیں، خصوصاً ملا حضرت کو پوچھ لیتے ہیں، علماء کو پوچھ لیتے ہیں، سادات کو پوچھ لیتے ہیں، میرے تعبیر کا مجھے اس طرح کے خواب نظر آئے کہ تعبیر کیا کریں۔
ہماری بیان حد سی ہے، اندازہ گیری ہے۔ ہم کس کو دیکھیں گے؟ تعبیر خواب نسرین کو دیکھیں گے، سرین کو، تعبیر خواب سرین کو دیکھیں گے۔ اس طرح کا بہت سی کتابیں ہیں جو تعبیر خواب کے لیے لکھا گیا ہے، اس کو دیکھیں گے اور جو خواب دیکھا اس کو اس بار ہم نے تعویل کرنا ہے، پھر آپ کو بتا دینا ہے۔ تو ان کو بھی خواب نظر آ گیا۔ کہا، ایک نے کہا میں بادشاہ کی دربار میں جا کے بادشاہ کو جوس پلا رہا ہوں، عاشر و خمرہ، میں ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ اس زمانے میں کیا پی رہتے تھے کیا پتا، شراب پیتا تھا، جو واقعی شراب ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اور اسلام اس چیز کی تعریف و تمجید نہیں کر سکتے، اس کی توثیق نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں دے سکتے، کسی بھی حالت میں نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، جو شربت سے مراد مشروبات ہے، جس میں آم کا جوس، گلاب کا جوس، مالٹے کا جوس، کینو کا جوس، کوئی بھی بادشاہ اس وقت جو پانی کے علاوہ پیتے تھے شربت، وہ۔ دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راس خبزہ، میں نے خواب میں دیکھا احمل یوم الحمل حملت امہ کرہا ووضعته کرہا، احمل فوق راسی، میرے سر کے اوپر میں نے اٹھایا ہوا ہے کیا؟ خبز، روٹی، تاکل الطیر منہ، اور پرندے میرے سر کے اوپر جو روٹی رکھا ہوا تھا وہ اچک اچک کے لے کے جا رہے تھے۔ دونوں نے بولا نبینا، ہم دونوں کو بتائیں، کیا بیان کریں؟ بتاویلہ، اس خواب کے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں محسنین میں سے، یعنی آپ ہمارے معتمد ہے، آپ ہمارے ہمراہ سے، ہماری پریشانی کی درد دوا آپ کے پاس ہے، آپ کی بیان میں صداقت کے، آپ کی کردار میں صداقت ہے، آپ کی گفتار میں صداقت کے، آپ کو ہم محسن دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے کہ زندانی حضرت یوسف کو محسن سمجھ رہے ہیں، جس گھر میں پالا بڑا ہوا زلیخا یوسف کو خائن سمجھ رہے ہیں، یعقوب یوسف کو نبی سمجھ رہے ہیں، اور یوسف کے بھائی جو تھے 10-11 بھائی تھے، وہ یوسف کو اپنے لیے مانے سمجھ رہا ہے۔ پیغمبر اپنے باپ سے محبت میں یہ ہمارے لیے مانے ہے، گھر میں عزت میں یہ ہمارے لیے مانے۔ تو ایک طرف یوسف امین نظر آ رہا ہے ان لوگوں کو جو زندان میں ہے، مکہ والوں نے رسول کو امین بھی سمجھا، صادق بھی سمجھا، لیکن اس کے پیغام کو رد کر دیا۔ مکہ والوں نے نہ رسول کی امانت کو دیکھا، نہ رسول کی امانت داری کو دیکھا، وہاں آپ نے اسلامی حکومت ریاست کا رکھا۔ تو امین، ہر فعل میں امین ہونا چاہیے۔ مسجد کے ممبر سے امانت کی باتیں، سیاست میں امانت کی باتیں، سماجیت میں امانت کی باتیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل پھر آپ لوگوں سے اس موضوع پر دوبارہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی